اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمارا تزکیہ نفس کیسا ہوگا۔ دیکھیں، تزکیہ نفس، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ انسان اپنا تزکیہ خود نہیں کر سکتا، یہ کروانا پڑتا ہے۔ کوئی کام بھی انسان رہنما کی رہنمائی کے بغیر نہیں کر سکتا۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں، کوئی ایسا کام بتا دیں جو کسی کی تربیت یا رہنمائی کے بغیر ہوگا، دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ وہ چائے بھی ہے، پہلے آپ یعنی دیکھیں گی کہ بھئی ماں میری چائے کیسے بنا رہی ہے، پراٹھا کیسے بنا رہی ہے، انڈا کیسے تل رہی ہے، یہ دیکھ دیکھ کے ہوتا ہے اور رہنمائی سے ہوتا ہے۔ تو تزکیہ نفس تو ایک بہت بڑا کام ہے، یہ بغیر رہنما کے آپ اپنا تزکیہ نہیں کر سکتے، اور یہ تزکیہ نفس آپ کا روحانی طبیب کرے گا۔ عام انسان جو ہے اس کا اہل نہیں ہے کہ کسی کا بھی وہ تزکیہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اشارات دیے، لیکن ابھی میرا وہ موضوع نہیں ہے، پھر انشاءاللہ اس پہ بات کر لیں گے۔ لیکن ہمارا جو آج کا موضوع ہے، تزکیہ نفس ہوگا کیسے۔ تزکیہ نفس آپ کا اس وقت ہوگا جب آپ چاہیں گے، یہ کوئی آٹومیٹک پروسیس نہیں ہے کہ آپ نے بیعت کر لی یا رہنما کو بتا دیا کہ بھئی میرا تزکیہ کرو، نہیں، آپ نے یہ سارے کام خود ہی کرنے ہیں۔ مطلب کہ آپ کا ارادہ نہیں ہو اور آپ کا تزکیہ نفس ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ آپ کو کسی کام کے کرنے کا پہلے ارادہ بنانا ہوگا، سب سے پہلے ارادہ ہے۔ کوئی بھی کام دنیا کا، چائے بھی بنانی ہے تو اس کے لیے ایک نیت ہوگی، ایک ارادہ ہوگا، ایک موڈ ہوگا، اس کے بعد جو ہے آپ کچن میں جاؤ گے۔ چائے بس عام سی، بس چائے میں کیا بات ہے، پانی بھی پینا ہے، چلو چائے بھی نہ بناؤ، اس کے لیے ذرا مشقت ہے نا، پانی پینا ہے، اس کے لیے پہلے پیاس ضروری ہے۔ پیاس نہ ہو، پانی ٹھنڈا رکھا ہو، آپ نہیں پئیں گے، مجھے پیاس ہی نہیں ہے۔ کوئی گلاس لے کے کھڑا ہوگا، ابا حضور پانی پی لیجئے، ابا حضور کہیں گے مجھے تو پیاس ہی نہیں ہے، لے جاؤ۔ تو کسی کام کی بھی پہلے آپ کو ضرورت محسوس کرنی ہوگی، ضرورت۔ یہ تزکیہ نفس ایسی چیز ہے جس کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ ہر شخص کہتا ہے کہ میں تو بس ٹھیک ہوں، کوئی خرابی ہے تو میرے سامنے والے میں ہے۔ بیوی کہتی ہے میرے شوہر میں ساری خرابیاں میرے شوہر میں، شوہر کہتا ہے میری بیوی میں ساری خرابیاں۔ اسی طرح بچے جو ہے والدین کو دوش دیتے ہیں، میرے والدین نہیں سمجھتے۔ تو بہرحال ایسا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، تزکیہ نفس جو ہے ایک بہت بڑا کام ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس کی ضرورت کا احساس کرنا ہوگا۔ ہر انسان نفس آلودہ لے کے آتا ہے، اس کی میں ابھی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن ہمارا نفس جو ہے وہ آلودہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے کامیابی کی، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ تو سب سے پہلے جو ہے آپ کو ارادہ کرنا ہوگا، پھر اس کے لیے استاد، پھر اس کے لیے درجہ بدرجہ طریقہ کار۔ شریعت محمدی جو ہے وہ اصل طریقہ ہے، جو آسمان سے ہدایت آئی ہے، قرآن، اور جس طریقے پہ حضور نے اس کا نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، وہی تزکیہ نفس کا باعث ہے۔ لیکن اس کے لیے کڑیوں کو کڑیوں سے ملانا ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک زنجیر ہے، اور وہ بیچ میں ایک کڑی ٹوٹ جاتی ہے تو وہ تو دو ٹکڑے ہو گئی۔ زنجیر کی کڑیاں ہوتی ہیں نا، تو یہ کڑی سے کڑی ملے گی۔ سب سے پہلے آپ کا ارادہ، آپ کا عزم، پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، پھر آپ کو استاد ڈھونڈنا ہوگا۔ استاد کی کڑی بہت ہی زیادہ لازمی ہے، ساری کڑیاں ضروری ہیں، تو استاد کو ڈھونڈنا ہوگا۔ پھر استاد کے رہنمائی پر آپ نے آمنا و صدقنا کہنا ہوگا۔ استاد تو ہم رکھ لیتے ہیں، اور عملی طور پہ بہت سے شاگرد جو ہیں استاد سے اختلاف رکھتے ہیں کہ نہیں، میں بس ٹھیک ہے، میں نے بیعت تو کر لی ہے، لیکن میں اس سے مزید کچھ ڈیپ میں نہیں جاؤں گا۔ تو کڑی تو آپ نے توڑ دی۔ تو استاد کی رہنمائی آپ نے قبول کرنی ہوگی۔ استاد آپ صحیح دیکھ لیں، دنیا میں تھوڑی ہے استاد، اس کو چھوڑ دیں، دوسرے کو لے لیں جس پر آپ کو اعتماد ہو۔ وہ استاد جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر استاد آپ کو رہنمائی کرے گا،
اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کی طرف. تو یہ کڑی سے کڑی ملے گی تو پھر جو ہے جا کے آپ کا تزکیہ نفس ہو سکے گا. اس کے لیے ارادے کی، عزم کی ضرورت ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، جب آپ اللہ کی مرضی کو اپنے اوپر غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی مرضی کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہی تزکیہ نفس ہے آپ کا. اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو قبول کر لینا، یہی تزکیہ نفس کا آغاز ہے. اب اس میں یہ نہیں کہ آپ کو ایک ایک برائی آپ کو اپنے مرشد کو بتانی ہوگی، یہ خود ہی بس تربیت آپ کی ہوتی چلی جائے گی. تزکیہ نفس ہوتا چلے گا. سر جھکا کے رکھیں، رہنمائی حاصل کریں، رہنما کی رہنمائی کو اہمیت دیں، اس کی اطاعت گزار بن جائیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنا سفر شروع کریں. باقی جو ہے اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی آپ پر. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اگر آپ مخلص ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی، وہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام سنبھال لے گا، سدھار لے گا. من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا. جس نے بھی اللہ کا تقوی اختیار کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنی طرف سے اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دوں گا. تو آسانیاں بھی پیدا ہوں گی، اور آپ کا جو ہے تزکیہ نفس کے مواقع بھی اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے ایسا موقع ہے کہ آپ کو بہت غصہ آ جائے، تو اب اس موقع پہ آپ کا جو ہے وہ تزکیے کا موقع ہے کہ آپ ضبط نفس سے کام لیں اور غصہ تھوک دیں اور فوراً ہی ہنسنے لگے عین غصے کے عالم میں، اور ایک دم موڈ بدل لیں. تو وہ جو ہے آپ کا نقطہ معراج ہو کہ آپ اپنے اوپر اتنا قابو حاصل کر لیں کہ عین غصے کے حالت میں فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں. تو یہ ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ آپ انسان ہیں اور غصہ ہے انسان میں، لیکن اگر غصہ پیک پہ ہو تو وہ انسان جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے جو عین غصے کی حالت میں فوراً اپنا غصہ تھوک دے اور اللہ کی رضا کے سامنے سر جھکا دے. بہرحال یہ کوئی مشکل نہیں ہے. تزکیہ نفس جو ہے سارے کام آسان ہیں. سب سے زیادہ کام آسان یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو عرش الہی بنا لے. لیکن ہر کام کے لیے ایک نیت کی، ارادے کی، ہمت کی اور عزم کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک آپ کا عزم نہیں ہوگا، آپ معمولی کام ہوگا وہ بھی نہیں کر سکیں گے. معمولی کام نہیں ہے وہ بھی نہیں کر سکیں گے. گھر پہ آپ کمرے میں، جس کمرے میں رہتی ہیں، کمرہ بکھرا ہوا ہے، آپ کا موڈ نہیں ہے، اب کمرہ تو بکھرا رہے گا. صفائی نہیں ہو رہی، اور یا مثال کے طور پہ باتھ روم صاف کرنا ہے، تو آپ کا موڈ نہیں ہے. آپ موڈ نہیں ہے، بس ڈرامہ لگا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں میں ڈرامہ دیکھوں گی پھر کچھ کروں گی. پھر مطلب یہ اس طریقے سے جب تک آپ کا ایک عزم اور ارادہ نہ ہو، زندگی جو ہے یہ سارا ایک عزم و ہمت کی داستان ہوتی ہے. عزم سے کام لے، ہمت سے کام لے، یہ سارے کام جو ہیں بہت زیادہ آسان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھ دیا ہے. اور وہ آیت بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو میرے ذہن میں ہے. وہ یہ ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جس نے آتا دیا اور تقوی اختیار کیا. اب اس کے ہر لفظ کی وہ تفصیل ہے، لیکن ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے. میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں، ترجمہ بتا رہا ہوں. پھر کبھی موقع ہوگا تو اس کی تفصیل بھی ہو جائے گی. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. جس نے دیا اور تقوی کی روش اختیار کر لی. یہ دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے. آتا دیا، آپ نے کیا دیا یہ پھر کبھی میں بتا دوں گا، لیکن یہ ہے کہ دیا. واتقى، تقوی کی روش اختیار کر لی. وصدق بالحسنى، اور آپ نے نیکی کو سچ جانا. اکثر ہم نیکی کو جھٹلاتے ہیں، اپنی خواہش کو غالب کرتے ہیں، نیکی کو ہم جھٹلاتے ہیں. نیکی کیا ہے؟ غصے کو قابو کر لیں. نیکی کیا ہے؟ وقت پہ نماز پڑھ لیں. نیکی کیا ہے؟ شوہر سے، بیوی شوہر سے اچھا بولے، شوہر بیوی سے اچھا بولے، یہ نیکی ہے. والدین سے آپ اچھا سلوک کریں، یہ نیکی ہے.
لوگوں سے اچھے سلوک سے پیش آئیں، یہ نیکی ہے. تو یہ ساری نیکیاں ہیں. تو وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، نیکی کو سچ جانا. اکثر ہم نیکی کو جھٹلاتے ہیں، اپنے عمل سے جھٹلاتے ہیں، ہم زبان سے نہیں جھٹلاتے. تو پھر ہوگا کیا؟ یہ 3 کام آپ کر لیں، اعطى واتقى وصدق بالحسنى، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کے لیے میں آسان راستہ مزید آسان کر دوں گا. دین آسان ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ دین میں مزید آسان کر دوں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.